دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کب اور کہاں پہ ہوئی، اور ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب مزید میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا؟ اور کیا حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل ہے یا پھر وہ وفات پا چکے ہیں؟ دا ہاؤس آف ہسٹری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سفر موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ، تیرے اس بندے تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مچھلی لاؤ، اسے اپنے توشہ دان میں رکھ لو، بس جس مقام پر وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ تمہیں وہ شخص ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ ناظرین، اللہ پاک کی طرف سے اس مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی جہاں جہاں سے گئی وہاں پر برف کی ایک تہ جم گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا کسی نے ایک خط کھینچا ہو۔ یہ واقعہ یوشع علیہ السلام نے دیکھ لیا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے اس کا ذکر کرنا بھول گئے اور پھر دونوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ ناظرین، ایک رات اور ایک دن مکمل وہ آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تھکان محسوس ہونے لگی، وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوک رفع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو انہیں تھکان محسوس ہونے لگی۔ یوشع علیہ السلام نے کہا، آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم پتھر صغرا پر یا جس چٹان پر تھے تو وہیں مچھلی کا یہ تعجب خیز واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بالکل بھول گیا تھا، اور یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے راستہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک عجیب معاملہ تھا۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کہاں پہ ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا۔ یہ کہہ کر یہ دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اس پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ ناظرین، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اسی جگہ ایک عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا تو اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں ہے؟ یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے تمہیں ہی کو بخشا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ، خدا تعالیٰ نے مجھے تکوینی رموز و اسرار کا علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور اس نے تم کو تشریحی علوم کا وہ علم عطا فرمایا جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر و ضابط پائیں گے۔
اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو پھر شرط یہ ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ رہوں تو میرے کسی معاملہ کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا۔ ناظرین، وہ دونوں ایک جانب کو روانہ ہوئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ اب چلتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصہ کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا کہ کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا ہے کہ آپ کو اور مجھے مفت سوار کیا، اور آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں۔ یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے۔ آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی اور میرے معاملہ میں سخت گیری سے کام نہ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی اثناء میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ تشبیہ علم الہی کے مقابلہ میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی ہے۔ حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ناظرین، خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہ ہو سکا اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، کیا آپ نے یہ کیا کیا کہ ناحق ایک بچے کی جان لے لی؟ یہ تو بہت ہی برا کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں تو شروع ہی میں یہ کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ بات پہلی بات سے بہت زیادہ سخت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر اس مرتبہ آپ پھر نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر میرا عذر کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائے۔ بس پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش و عیش اور مہمانداری کے ہر طرح کے قابل تھے، مگر دونوں کے مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ یہ ابھی اسی بستی ہی میں سے گزر رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کو جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت کے درست کر دیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا۔ ناظرین، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 3 معاملات کے حقائق کے بارے میں سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب من جانب اللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ہمارا جی تو یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے اسرار اور تکوینی علومات کی مزید معلومات کر سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی مفارقت ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی جو حقیقت بیان کی، قرآن عزیز نے سورہ کاف میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کیا۔ مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا تو کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو اخلاقی پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی سو 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل ہے یا وہ وفات پا چکے ہیں؟ ناظرین، بعض علماء کا خیال ہے کہ ان کو حیات ابدی حاصل ہے اور وہ اب تک زندہ ہیں، اور اس کے سلسلہ میں کچھ حکایات اور روایات بھی بیان کرتے ہیں، اور جلیل القدر محققین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے حیات ابدی کا ثبوت نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی احادیث سے، لہذا وہ بھی انسانی دنیا کی طرح اپنی طبی موت سے وفات پا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور جو بھی دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔